اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات دعائے حسین کی اماں صف عزا پہ آنے والوں کو سلامت رکھے۔ میری مخدومہ آپ کی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ بانیان کی اس صف عزا کو بچھایا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں حسین کی اماں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بالخصوص سید عادل حسین شاہ نقویہ پہاڑنگ مالک ان کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے ہیں سلیم صاحب، مالک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ رانا سلیم صاحب کے اللہ حاجات کو پورا فرمائے۔ میں من جملہ جو دعا اکٹھی مانگ دیتا ہوں تو اس طرح پرچیاں چل پڑیں تو پھر میں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا، پرچیاں ہی پڑھاں۔ یہ ایک سوال ہے جی، پہلے اس کا جواب دے لوں۔ گو یہ جواب بنتا نہیں ہے سٹیج پہ، لیکن چونکہ اب آ گیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے جی کہ 11ویں والی سرکار کس لڑی سے تھے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ ہوں میں ادو شجرے تے کوئی نہیں سا لکھدا سرکار کی اپنی کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین۔ یہ 11ویں والی سرکار کی اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اس کے صفحہ نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے ان کا سارا تعارف۔ کرامتاں آگے لکھیاں نے پہلا تعارف لکھے ہے۔ اس تعارف دے وچ انہاں دے پوترے فرماندے نے اسی سید نہیں، اس تو اگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کتاب بھی اپنی ہے تے پوترا بھی اپنا ہی آندہ پہ۔ صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ سورہ شورا سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، ادھر جلوس بھی ہے، کچھ تھوڑا بھی پڑھنا ہے اور موضوع بھی وہ ملا رستے میں آتے ہوئے جو عرشی موضوع ہے، تو کوشش کروں گا موضوع بھی نبھا سکوں اور مجلس بھی 5-10 منٹ پہلے چھوڑ دوں۔
قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا نبی ان سے کہہ دے میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مودت رکھو میرے قربا سے۔ نہ بولو گے تو مجلس پڑھوں گا، تھکنا نہیں ہے۔ آیت کا مختصر شان نزول یہ ہے کہ انصار مدینہ اکٹھے ہو کر میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، ظلمت قدوں سے، جہالت قدوں سے نکال کر باب العلم کی دہلیز دکھائی۔ آئے ہائے، شاباش شاباش، خوش رہو جی آزم بچے۔ باب العلم کی دہلیز دکھائی۔ اللہ کا نبی آپ کا شکریہ تو ادا کیا نہیں جا سکتا، لہذا ہماری قوم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جتنی جائیداد ہے نا اس کا 1/4 حصہ بطور اجر رسالت آپ کی خدمت میں پیش کریں، قبول فرماؤ۔ اللہ جانے میرا نبی کا جواب دیتا کہ فوراً سورہ شورا کی آیت آئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرا نبی ان سے کہہ دے میں تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف مودت رکھو قربا کے ساتھ، قربا کے ساتھ۔ قربا نہیں، قربا کے ساتھ۔ جیسے موسیٰ لکھا جاتا ہے نا ویسے لکھا جاتا ہے قربا، کاف پیش رے قر، بے کھڑی زبر با، قربا، مودت رکھو میرے قربا کے ساتھ۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ کہتا ہے جو قربا کی مودت کے ساتھ ساتھ ایک حسنہ کمائے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کروں گا، میں اللہ اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ مہربانی جی، آیت آپ نے سنی، اللہ کہتا ہے میں شکریہ بھی ادا کروں گا، میں گناہ بھی معاف کروں گا۔ یہ ہوتا ہے نقصان پہلے بیٹھنے کا، ہر بندے کا شاید ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میرا مجمع ابھی باہر سے بھاگتا آ رہا ہے، اب جو موضوع میں پڑھنا چاہتا تھا میرا پتر شاگرد آیا ہے مولوی صاحب فیصلہ آباد بھجیا نے مجھے فون کیتا ہے تو میں ان موضوع اور رکھ لیا تو میں چھڑوں کہ آؤ اپنے ٹائم پہ آیا ہے، صلوات پڑھ دو۔ بسم اللہ۔ کیا جی اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي، اب جی یہی چلے گا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا سے مودت رکھو۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو قربا کی مودت کے ساتھ ساتھ ایک نیکی کمائے گا۔ میں منبر سے ترجمہ کر رہا ہوں، ہاں مووی بن رہی ہے، ایک نیکی کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیں گے، میں اللہ گناہ بھی معاف کروں گا، میں اللہ شکریہ بھی ادا کروں گا۔ کس کا؟ جو دو کام کرے، ایک قربا سے مودت رکھے اور دوسرا ایک نیکی کمائے۔ ایک مجمع حیران کو مجھے دیکھ رہا ہے کہ شاہ جی ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نیکی کمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بھٹ صاحب اگے آؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ مودت 14 کی واجب نہیں اوجب ہے، بولو گے تو تقریر ہوگی، لازم نہیں الزم ہے، لیکن آیت کا سانگلے کے مومنوں مزاج کچھ اور بتا رہا ہے۔
دراصل یہ آیت جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ باقی 14 کی مودت 13 کی مودت واجب ہے بطول کی وجہ سے۔ جو زہرا کا نوکر بیٹھا میرے ساتھ بولے گا، بطول کی وجہ سے باقیوں کی مودت واجب ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی کسی اور کی مودت بھی واجب نہ ہوتی۔ نہیں میری جانب دیکھو، آیت مودت کے کلمے گنو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودہ فی قربا۔ میں کیا کروں؟ مجمع مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، گنے آپ نے نہیں، دیکھ میری طرف رہے ہو۔ یہ 9 کلمے بنتے ہیں، 9۔ ہاں تو آیت کا مصداق بھی وہ ہوگا جس کی 9 کے عدد پہ حاکمیت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مہربانی بچے۔ 9 عدد ہے جناب فاطمہ کا۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جناب فاطمہ کی شان میں۔ الا المودۃ فی القربا، قربا سے مودت رکھو۔ ذوی القربا نے کہا مولوی تنویر، قرآن میں ذوی القربا کا لفظ کئی بار آیا ہے۔ ذوی القربا کا معنی ہوتا ہے قریبی۔ مولوی اس کا ترجمہ کرتا ہے میرے قریبیوں سے مودت رکھو، غلط ہے۔ تجھ میں جرت ہے میرے سامنے آ، میرا ترجمہ جھٹلا کے دکھا، زبان کاٹ کے لے جا۔ ہاں ذوی القربا اللہ نے نہیں کہا، قربا کہا ہے، قربا۔ قربا اس میں تفضیل سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ میں کیا کروں؟ آپ کہیں گے جی آج گردانے شروع کر دی ہیں۔ اس میں تفضیل سے صابر بیٹے واحد مؤنث کا صیغہ ہے قربا۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں تھوڑا سا، طلب بیٹے۔ اکبر، اکبر کی مؤنث ہے کبرا۔ اصغر اس کی مؤنث ہے صغرا۔ ٹھیک ہے جی۔ اقرب، الف کاف رے بے، اقرب اس کی مؤنث ہے قربا۔ اللہ اکبر، شہباز نے سمجھ آئی ہے، میں ان کو واہ واہ کہہ دیتا ہوں، خوش رہو۔ اقرب کی مؤنث ہے قربا۔ اقرب کے معنی کیا ہے؟ سب سے قریبی ایک مرد۔ جاگنا 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 اقرب کے معنی ہے، حیدری صاحب اقرب کے معنی ہے سب سے قریبی ایک مرد، اور اسی کی مؤنث ہے قربا۔ قربا کے معنی ہوں گے سب سے قریبی ایک مستور۔ اوئے ہوئے، ہائے ہائے، شاباش، خوش رہو جی، خوش رہو۔ سب سے قریبی ایک مستور۔ ممبر کا ڈنکا ہے مولوی صاحب، ممبر کا فدا نقوی سانگلے رہتا ہے۔ میرے ترجمے کو آج نہیں کل پرسوں ترسوں سی ڈی لے کر جھٹلا دینا، بارگاہ آ جانا، اپنی زبان کاٹ کے خود تیری تلی پہ رکھ دوں گا۔ قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، معنی یہ ہے جو سب سے قریبی ایک مستور ہے نا، رسول فرماتا ہے اس سے مودت رکھو۔ سارے بولو جی، سارے۔ سب سے قریبی ایک مستور جو ہے اس سے مودت رکھو۔ اب آؤ شیعہ سنی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، رسول کی سب سے زیادہ قریبی کون مستور ہے؟ جناب سیدہ، شاباش۔ ہاں نبی اور علی کے درمیان ابو طالب رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسنین اور رسول کے درمیان علی رہتا ہے، فاطمہ اور محمد کے درمیان کوئی نہیں۔
مہربانی یہ سب سے قریبی ہے. مہربانی پتر میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. ہاں تلت دا پلا ہوئے مجلسہ میرے کو پڑھوائی ہوندہ ہے, اگو نقطہ دست ہے. ہاں دیکھنا میری جانب, سب سے قریبی نبی کے جناب سیدہ ہیں, اور تعارف بھی اللہ نے یہی کرایا تھا, ہم فاطمہ تو شاباش و ابوہا و بالوہا و بنوہا, وہ فاطمہ ہے اس کا باپ ہے, وہ فاطمہ ہے اس کا شوہر ہے, وہ فاطمہ ہے اس کے بیٹے ہیں. حیران ہونے کو نہ سن میرا بھائی, میں جناب سیدہ پڑھ رہا ہوں اور میری عقیدت کا سجدہ گاہ ہے جناب سیدہ. ہاں آج کی مجلس بڑے اور دل سے پڑھنا چاہتا ہوں, جسے نہیں بولنا وہ اٹھ کے بے شک چلا جائے. ہاں نبی اور فاطمہ کے درمیان اور کوئی نہیں رہتا, تو رسول فرماتے ہیں جو میری سب سے قریبی ایک مستور ہے نا, اس سے مودت رکھو. تو سب سے قریبی ہے جناب فاطمہ. رسول نے اجر رسالت فاطمہ کی مودت مانگی ہے. آئے آئے اللہ اکبر. زہرا راضی ہو نوجوانوں تم پہ, زہرا راضی ہو, فاطمہ کی مودت مانگی ہے. آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا, جو مودت کے ساتھ ساتھ ایک نیکی کمائے گا. میں بار بار ترجمہ ایک نیکی کر رہا ہوں, ایک. حسناتوں کے معنی ہیں ایک نیکی, اس کی جمع آتی ہے حسنات, اور دوسری جمع اس کی آتی ہے حسنا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو ایک نیکی کمائے گا نا, میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا. ایک نیکی کمائے, بار بار کہہ رہا ہوں, جو ایک نیکی کمائے گا اس کی نیکیوں میں میں اضافہ کر دوں گا. بھٹی صاحب کسی کو توفیق نہ ہوئی, کسی کو توفیق نہ ہوئی, پونے 600 برس کا سلمان زور مودت سے کمر کو سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا, کہتا یا رسول اللہ مال حسنا, اللہ کا نبی وہ حسنا کیا ہے؟ اللہ کا نبی وہ حسنا کیا ہے جو بندہ حسنا کر لے, اس کی نیکیوں میں اس کے اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے, اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے, اللہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے. وہ حسنا کیا ہے؟ علی جہاں بیٹھے تھے میرے نبی کی نظر گئی علی پہ, کہتے ہیں یا علی حبوں کا حسنا. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. خوش رہو جی. یا علی تیری محبت حسنا ہے, یا علی تیری محبت حسنا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایک حسنا کرے میں اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہوں, اس کے عمل میں اضافہ کر دیتا ہوں. رسول کہتا ہے یا علی تیری محبت حسنا ہے, سار اٹھا, علی کی محبت تھوڑے عمل کو زیادہ کرتی ہے. تو کیسا شیعہ ہے اسی علی کو عمل سے باہر نکال رہا ہے. اللہ اکبر. خوش رہو جی. مہربانی علی کی مہربانی. خوش رہو نوجوانوں, خوش رہو, زہرا راضی ہو. علی کی محبت تھوڑے عمل کو, نماز عمل ہے, جنہوں نہیں سمجھ آئی ہون سن لو. نماز عمل ہے, روزہ عمل ہے, حج عمل ہے, زکوٰۃ عمل ہے. رسول کہتا ہے علی کی محبت تھوڑے عمل کو زیادہ کرتی ہے. کیسا شیعہ ہے اسی علی کو عمل سے باہر نکالتا, کہتا ہے تیری باطل ہو جاتی. علی کی محبت واجب, فاطمہ کی مودت واجب. آج کہہ رہی ہے حسنہ علی کی محبت ہے, ہاں مہربانی بیٹے, اور فاطمہ کی مودت واجب. میری جانب دیکھ, حجۃ الوداع کے بعد
میرے نبی نے فرمایا یا علی میرا ایک کام کرو. جی یا رسول اللہ کہاں جانا ہے؟ فرمایا مدینے کی گلیوں میں ایک اعلان کر دو الا لعنت اللہ من اقا والدیہ الا لعنت اللہ من اکل اجرت الاجیر الا لعنت اللہ من اقا والدیہ. پھر سن الا لعنت اللہ من اکل اجرت الاجیر. علی مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر رہے ہیں. ترجمہ سن لو. اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. چپ کر گئے ہو پنڈر صاحب؟ تھوڑا تھوڑا سار ہلاؤ. ہاں اللہ کی لعنت ہے اس پر. خوش رہو جی. اللہ کی لعنت ہے اس پر جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. اللہ کی لعنت ہے اس پر جو کسی کی مزدوری کھا جائے. اوئے ہوئے جاگو خدا کے لیے. اللہ کی لعنت ہے اس پر جو کسی کی اجرت کھا جائے. علی مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں. لوگ گھروں سے نکل نکل کے پیچھے جلوس بنا رہے ہیں. علی اعلان ختم کر کے مسجد میں, جلوس بھی مسجد میں. یا رسول اللہ یہ علی کیا اعلان کر رہے تھے؟ ہمیں یہ اعلان سمجھ نہیں آیا. علی جس طرف بیٹھے تھے میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا یا علی انت و انا ابا ھذہ الامہ. یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. جاگو خدا کے لیے جاگے ہر بندہ. یا علی تو اور میں طرفین کی کتابوں میں حدیث دکھاؤں گا. یا علی انت و انا ابا ھذہ الامہ. یا علی تو اور میں اس امت کے باپ ہیں. اس پہ اللہ کی لعنت ہے جو تیرا اور میرا نافرمان ہے. مہربانی مہربانی. جو تیرا اور میرا نافرمان ہے یا علی اس پہ اللہ کی لعنت ہے. مجمع نے پوچھا صحابہ کرام نے, بسم اللہ الرحمن صاحب, یا رسول اللہ اگلا جملہ آدھا اعلان تو سمجھ میں آ گیا, اگلا جو کسی کی اجرت کھا جائے. خدا کے لیے جاگے گا ہر بندہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو بطول کا نوکر ہے جاگ کے مجلس سنے, باقی بے شک اٹھ جائیں. اگلا جملہ جو کسی کی مزدوری کھا جائے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. اس کی سمجھ نہیں آئی. رسول فرماتے ہیں کیوں نہیں آئی؟ پڑھو نا لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. الا المودۃ فی القربى. جس نے میری مودت کا حق ادا نہ کیا اس نے میرا اجر رسالت کھایا. میں کھل کے کہہ دیتا ہوں جس نے زہرا سے مودت نہ رکھی رسول کہتا ہے اس نے میرا اجر رسالت کھایا. اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جس نے میرا اجر رسالت کھایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے. پھر سن لو اس کا ترجمہ ہے ایک مستور جو رسول کی سب سے قریبی ہے. یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, آپ ایک کی مودت واجب کر رہے ہیں اور رسول تو نہیں کہہ رہا, اللہ کہلوا رہا ہے. کل میرا نبی کہہ دے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا, میری قربا سے مودت رکھو. اللہ کہلوا رہا ہے تو تیرے ایمان کی سج دھج دیکھوں. یا تو اللہ پہ بھی انگلی اٹھا ورنہ مان کے جا بیٹیاں 4 نہیں 1 تھی. اللہ اکبر. 4 نہیں 1 تھی. چھٹی ساتویں دنیات میں لکھا ہوا ہے, ماسٹر پڑھاتے ہیں. بچوں آپ کو پتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا کیا دیا؟ پٹی صاحب غیرت ہو تو کوئی شرم کرے. بیٹیاں 4 بتاتا ہے, جہیز کے لیے فاطمہ کا. اوئے ہوئے ہاں
जहेज बाकी बेटियों का जहेज भी तो बताना। और तो जैसे कमी की जरूरत कैसे हुई तू बतूल के जहेज पे नजर डाल सके। अल्लाह ने कुरान में नबी के घर के बर्तनों को देखने से मना किया है। ओए होए, अर्श से बदनी दलील, अर्श से बदनी दलील, अर्श से बदनी दलील फिदा नकवी देने लगा है। हर बंदा सार उठा के सुने। सूरह अहज़ाब को पढ़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम इला तामिन गैरा नाज़रीना इनाहु। अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो, खबरदार नबी और उसके हम जिन्सों के घरों में दाखिल नहीं होना जब तक इजाजत मिल ना जाए। अगली आयत का तर्जुमा सुन। इला तामिन गैरा नाज़रीना इनाहु। अगर नबी के घर दावत खाने भी जाओ ना, नबी तुम्हें दावत पे बुलाए तो दावत जरूर खाना, नबी के घर के बर्तनों को नहीं देखना। नहीं जुमला समझ में आया? हाँ, खाना खाओ, नबी के घर के बर्तन नहीं देखने। मजमा हैरान। और तुम क्या हैरान हो जो नबी के सामने बैठे थे ना जब आयत उतरी थी, वो आपसे भी ज्यादा हैरान थे कि अल्लाह का नबी ये क्या हुक्म आ गया है कि खाना खाओ बर्तन ना देखो। तो अब अंधों की तरह खाना पड़ेगा ना भाई, आंखें बंद करके खाना होगा ना, चूंकि हुक्म है नबी के घर के बर्तनों को ना देखो, खाना खाओ। तो फिर जाहिर आंखें बंद करना पड़ेगी ना, चाहे बोटी जमीन पे गिर जाए, चाहे शोरबा कपड़ों पे गिर जाए, आंखें बंद करके खाना है। हर साहिब ईमान को अल्लाह पाबंद कर रहा है। कीमती जुमला मेरा, हर साहिब ईमान को कि जो ईमानदार है वो आंखें बंद करके खाए, नबी के घर के बर्तनों को ना देखे। मुफस्सरीन ने लिखा, तनवीर बेटे, क्यों ना देखे इन बर्तनों को? फरमाया इसलिए कि नबी के घर की औरतों ने इन बर्तनों को छुआ है। ओए होए, शाबाश शाबाश शाबाश, मौला तेरी जिंदगी करे, मौला तुझे सलामत रखे। हाँ, इन बर्तनों को नहीं देखना जिन बर्तनों को नबी की घर की औरतों ने छुआ है, हाथ लगाया है। हालांकि उन्होंने छू के, जाहिर छू के हाथ हटा लिए है ना, वहां उनकी फोटो तो नहीं लग गई, हाथ छाप तो नहीं गए, सिर्फ छुआ है, छू के हाथ हटा लिए हैं। अल्लाह साहिब ईमान हर को पाबंद कर रहा है कि इन बर्तनों को नहीं देखना, चूंकि नबी की घर की औरतों ने इन बर्तनों को छुआ है। हाँ, अब अगर किसी की बेटी भी नबी के घर में होगी, जागेगा हर बंदा खुदा के लिए। खुश रहो पुत्र, खुश रहो, खुश रहो मेरे बेटे, खुश रहो। ले जाओ मौली तक मेरा पैगाम। अगर किसी बड़े से बड़ी नामवर सहाबी की बेटी भी, मेहरबानी है दी साहब, खुश रहो, बड़े से बड़े नामवर सहाबी की बेटी भी नबी के घर होगी, अगर वो साहिब ईमान है, वो दावत खाने तो आ सकता है, नबी के घर के बर्तन को नहीं देख सकता। सार उठा शिया सुन्नी, जब बड़े से बड़ा सहाबी नबी के घर के बर्तन को नहीं देख सकता, नबी की बेटी को कैसे देख सकता है? आए हाय, खुश रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसी दलील है जी? बड़े से बड़ा सहाबी नबी के घर के बर्तन को नहीं देख सकता। अब चाहे किसी की बेटी नबी के घर हो, खाना खाने आएगा, बर्तन नहीं देख सकता।
تو جب برتن نہیں دیکھ سکتا نبی کی بیٹی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب بھی تیری سمجھ میں بات نہ آئی، چار نہیں ایک تھی۔ آئے ہائے اللہ اکبر، بیٹیاں چار نہیں ایک تھی۔ جاؤ ایک جملہ کہہ کے میں مسائل پڑھنے لگا ہوں۔ کائنات پھر کے دیکھ لو، ہر بستی میں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی سید نظر آئے گا آپ کو۔ وہ سید سے پوچھنا کہ تو نبی کی کس بیٹی کی اولاد ہے؟ یارو اس سے بڑی دلیل میں کیا دوں؟ سید سنی ہو سید شیعہ ہو، اس کی بھی قید نہیں لگاتا میں، سنی ہے یا شیعہ ہے، سید سے جا کے پوچھ لو کہ نبی کی کس بیٹی کی اولاد ہے۔ اگر تو کسی اور کا نام لے پھر تو چار ہوں گی، اگر ہر کوئی یہی کہے میں اولاد فاطمہ ہوں تو پھر مان، مہربانی جی مہربانی، مان بیٹیاں چار نہیں ایک تھی، اور بیٹیاں تھیں، ان کی اولاد کہاں گئی ہے؟ زمین کھا گئی ہے؟ آسمان نگل گیا ہے؟ فاطمہ کی اولاد کو چپے چپے پہ آپ کو نظر آئے گی۔ ابتر کہنے والوں کی نسلیں خود ابتر ہو گئیں۔ فاطمہ کے اولاد آج بھی موجود ہے۔ مامون الرشید کا دربار ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے مامون الرشید، اس کا دربار 500 علماء اس کے دربار میں ہر وقت رہتے تھے، 500۔ ہاں مناظرے کا بھی بڑا شوقین تھا۔ 500 علماء دربار میں ان سے کہتا ہے یار مجھے یہ بتاؤ کہ مریم بھی بطول ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی بطول ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ علماء کہتے ہیں بادشاہ سلامت یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، مریم افضل ہے۔ کہتا دلیل دو، دلیل بھی قرآن سے دینی ہے۔ اس کے درباری علماء نے کہا مریم کی شان میں پورا سورہ مریم قرآن میں اترا ہے، اور بطول کی شان میں کوئی سورت نہیں اتری۔ مہربانی تنل بیٹے، اور دوسری دلیل سن، مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فاطمہ کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے، لہذا مریم افضل ہے۔ بس یہ کہنا تھا، دربار کے کونے سے زہرا کا غلام کھڑا ہو گیا۔ شاباش شاباش شاباش، کونے سے زہرا کا ایک نوکر کھڑا ہو گیا، کہتا بادشاہ سلامت حد ہو گئی ظلم کی، ان جاہلوں نے رسول کی بیٹی پر مریم کو افضل قرار دے دیا ہے۔ کہتا تو اپنا عقیدہ بتا۔ کہتا میرے نزدیک مریم اور بطول میں اتنا فرق ہے فاطمہ میں جتنا زمین اور آسمان کا ہے۔ کہتا دلیل دے، دلیل بھی قرآن سے دے کہ فاطمہ افضل ہے، ورنہ یہ تلوار منبر پہ پڑی ہے، ابھی تیری گردن اڑا دوں گا۔ زہرا کا نوکر نے ناد علی پڑھ کے تقریر شروع کی۔ اللہ اکبر، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہے جی، مہربانی خوش رہو۔ کہتا ہے او جاہلو، علماء سے کہنے لگا، بادشاہ کو تو نہیں کہہ سکتا نا، علماء سے کہنے لگا جاہلو تم نے مریم کو بطول سے فضیلت دے دی ہے اور دلیل دیتے ہو کہ مریم کی شان میں سورہ مریم پورا نازل ہوا، فاطمہ کی شان میں کوئی سورت نازل نہیں ہوا۔ کہتا دلیل سنو مجھ سے، مریم کی شان میں ایک سورت اتری، میری مخدومہ کی شان میں 2 سورتیں اتری، سورہ دہر، سورہ کوثر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 سورتیں نازل ہوئی۔ مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے قرآن میں ایک جملے سے کہا، ایک لفظ سے کہا، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک، مریم ہم نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کر دیا۔ اس کی طہارت کا اعلان ہے ایک لفظ سے، میری مخدومہ کی طہارت کا اعلان کیا 2 لفظوں سے، یطہرکم تطہیرا۔
शाबाश शाबाश, मौला जिंदगी करे तेरी। हाँ, खुश रहो जी, खुश रहो, खुश रहो, दुआओं में याद रखना। वक्त नहीं है मैं आगे जाऊं। हाँ, युताहिरकुम ततहीरा, दो लफ्जों से मेरी मखदूमा की तहारत का ऐलान किया। और खलीफा तू भी सुन ले, तेरे चमचे दरबारी उलमा भी सुन ले, अल्लाह ने मरियम को एक बेटा दिया। हाँ, एक मासूम बेटा दिया अल्लाह ने मरियम को। मेरी मखदूमा को 11 बेटे मासूम अता किए। शाबाश, ज़हरा राज़ी हो, खुश रहो। मेरी मखदूमा के 11 बेटे मासूम हैं। मरियम को उस एक बेटे ईसा को शहादत नसीब नहीं हुई। मेरी मखदूमा के 11 बेटे शहादत विरसे में लेके आए हैं। तवज्जो, कहता अगर आप भी तुझे तसल्ली नहीं हुई। मरियम मेहराब इबादत में बैठी थी, जनाब ज़करिया ने आके पूछा, ज़करिया पास आए, इसके पास रिज़्क पड़ा हुआ था। जनाब ज़करिया ने पूछा, या मरियम अन्ना लाके हाज़ा, मरियम ये रिज़्क तेरे पास कहां से आया है? कहती है मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ते लेके आए हैं। ज़हरा का नौकर कहता है मरियम वो है जिसको फरिश्ते रोटी देने के लिए आते हैं, मेरी मखदूमा के दरवाजे से मांगने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, खुश रहो, खुश रहो जी, खुश रहो। हाँ, मेहरबानी, खुश रहो। मेरी मखदूमा के दरवाजे से रोटियां मांगने के लिए आते हैं। और सुन सुन, मरियम के दरवाजे पे जाते हैं मलक बनकर। शाबाश भाई, खुश रहो, खुश रहो जिन्हें जुमले समझ में आए। हाँ, मरियम के दरवाजे पे जाते हैं मलक बनकर। मेरी मखदूमा के दरवाजे पे कभी मिस्कीन, कभी यतीम, कभी असीर। अल्लाह अकबर। हाँ, मेरी मखदूमा के दरवाजे पे कभी यतीम बन के आते हैं, मेहरबानी जी, कभी असीर बन के आते हैं, कभी मिस्कीन बन के आते हैं। सार उठा, और जिसकी चौखट पे जिब्रील मिस्कीन हो जाए उसे फातिमा ज़हरा। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जिसकी चौखट पर जिब्रील मिस्कीन हो जाए, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम थोड़ा है। जिब्रील मिस्कीन हो जाए उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। सलवात ज़हरा, दरबार उसके बाबे का। 4 घंटे ज़हरा दरबार में खड़ी रही। दुआ करो शियो, दुआ करो, आज 4 मुहर्रम है, दुआ करो कोई कदर वाली चीज किसी नाकदरे के सामने ना जाए। यूसुफ को नाकदरों ने बेचा, खोटे सिक्कों के एवज बिक गया। जरा ज़हन में सोचो ना, अगर यूसुफ को याकूब बेचता तो क्या कीमत लगती? अब मुझे सोच के बता, जिस तरह ज़हरा सवाली बन के गई थी, अगर तख्त पे मोहम्मद मुस्तफ़ा होता फिर पता चलता ज़हरा कायनात लेके आती है या खाली आती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तलत बेटे एक जुमला पढ़ने लगा हूं, इस जुमले के एवज मैं बीबी फातिमा से जन्नत मांगूंगा। तबलीग के लिहाज से जुमला बहुत बड़ा है, जन्नत की कीमत थोड़ी है, लेकिन फिर भी पढ़ता हूं। 12 इमामों की सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ, अकेले बतूल की 4 घंटे की अकेली बतूल की 4 घंटे की तबलीग एक तरफ, और रोने वालों कयामत तक मिट्टी पे बैठ के रोते रहो, ज़हरा के 4 घंटे की कीमत अदा नहीं होती।
میں نے جملہ پڑھا اپنے ہی بابا کے دربار میں 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی حرامی کو شرم نہیں آیا، کوئی کہہ دیتا زہرا بیٹھ جا، سیدو مجھے معاف کر دینا، جو مجمع میں سید ہو، جو سید آدی ہو، میں آپ سے پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں، میں مصائب چھپا نہیں سکتا، کوئی سید خود کو آباد نہ سمجھے۔ سید اسی دن برباد ہو گئے تھے جب زہرا دربار سے خالی آئی تھی۔ کسی کو حیا نہیں آیا بطول کو کرسی دے دیتا، زہرا کہتی ہے چاچا سلمان میرے پاؤں سوج گئے ہیں، چاچا سلمان میرے پاؤں میں ورم آ گئے ہیں، حاکم سے کہہ مجھے بیٹھنے کی اجازت دے۔ جملہ پڑھوں میں معافی پہلے مانگ لیتا ہوں، بطول نے کہا نا حاکم سے کہہ مجھے بیٹھنے کی اجازت دے، اور سیدو ممبر سے آواز آئی سلمان اس کو کہہ دے یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں ہے، اب یہ ممبر تیرے باپ کا نہیں ہے، کیوں آئی ہو؟ معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں آہستہ آہستہ مساف پڑھوں گا، انشاءاللہ پڑھوں گا پورا، انشاءاللہ آج پڑھوں گا پورا۔ کیوں آئی ہے؟ حق مانگنے۔ ممبر سے آواز آئی کوئی سند، کوئی سند ہے زہرا تیرے پاس؟ اور سیدو غیر سیدو ازادارو بزرگو میری بیٹیوں میری بہنوں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ملکہ تطہیر نے، حسنین کی پاک اماں نے اپنی چادر تطہیر سے سند نکالی، نکال کے سلمان کے ہاتھ میں دی، سلمان سے سند ممبر پہ آئی، ممبر والے نے پڑھا، ساتھی کو دی، 400 صحابی کرسی پہ بیٹھا تھا، 400 صحابی نے سند کو پڑھا، تصدیق کی، تحریر محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہیں، تحریر محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہیں۔ یا حسن ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، دونوں بھائیوں نے ماں کو دیکھا، کہتے ہیں اماں اب تجھے حق مل جائے گا، 400 صحابی تصدیق کر رہا ہے، 400 صحابی تصدیق کر رہا ہے کہ سند محمد کی ہے، دستخط محمد کے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ ایک گستاخ ممبر کے قریب سے اٹھا، اس نے سند کو پکڑا، پرزے کر کے زمین پہ پھینکا، میرے سر پہ قرآن رکھ میں سید ہوں۔ اس حرامی نے نہ صرف سند کو پرزے کیا، اپنے نجس منہ سے تھوکتا رہا، نجس منہ سے رسول کی سند پہ تھوکتا رہا۔ اور شیعہ زہرا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، بی بی کی کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، دربار سے چلی، ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ حسین کے کندھے پہ، بوڑھی زہرا آہستہ آہستہ چل کے اپنے گھر آئی، مسند میں بیٹھی، دور سے زینب نے دیکھا، اور ضعیفہ اٹھ جا، اٹھ جا میری اماں آنے والی ہے، یہ مسند تو میری اماں کی ہے۔ زہرا رو کے کہتی ہے زینب مجھے پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں، مجھے پہچان میں زہرا ہوں۔ قریب آ کے کہتی ہے اماں ہاں حوصلہ کر لو، حوصلہ کر لو، دم لے لو تھوڑا سا۔ قریب آ کے کہتی ہے اماں یہ فتح نہ ملنے کا اتنا غم کیا ہے، اماں تیرے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ زہرا رو کے کہتی ہے زینب فتح کی وجہ سے میرا سر سفید نہیں ہوا، اماں پھر کیوں ہوا؟ کہا میں دربار میں تیرے سر سے چادر اترتی دیکھ آئی ہوں، اور میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر چلتا دیکھا ہے۔ زینب میری بیٹی میں گئی ہوں صحابی کے دربار میں، تو جائے گی شرابی کے دربار میں، میں گئی ہوں میرے سر پہ چادر تھی، جب تو جائے گی تیرا سر ننگا ہوگا ماتم، جب تو جائے گی تیرا سر ننگا ہوگا۔ حرامی تخت پہ بیٹھا ہوگا، شراب کے نشے میں بار بار اشارے کر کے پوچھے گا ان بیویوں میں علی کی بیٹی زینب کون؟ ان بیویوں میں علی کی بیٹی
زینب کون ہے؟ بس 2 جملے اور سن لو، 2 جملے اور سن لو، زہرا تم پہ راضی ہو میں سید دعائی دے سکتا ہوں۔ 2 جملے اور۔ بابے کی وفات کے بعد 6 روایتیں ہیں، 6۔ ایک ہے 45 دن، ایک ہے 75 دن، ایک روایت ہے 95 دن، ایک ہے 100 دن، ایک ہے 120 دن، اور سنیوں کے ہاں ہے 6 مہینے زہرا زندہ رہی۔ سید جملہ کہوں غربت کا جملہ کہوں عزادارو، چاہے جتنی دیر زندہ رہی زہرا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ بطول کا دایاں ہاتھ پہلو پہ، کسی کو نہیں پتا کہ زہرا کا دایاں ہاتھ ہر وقت پہلو پہ کیوں رہتا ہے۔ اور میری بیٹیوں، اللہ تعالی پردے سلامت رکھے، زندگی کی آخری رات تھی زہرا کی، علی گھر آئے، مشکل کے ساتھ زہرا نے اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، سلام کیا، یا علی میرا سلام، مولا میں تیری خدمت نہیں کر سکی، مجھے معاف کر دینا۔ اور رونے والوں، علی نے ہاتھ پہ لہو دیکھا، کہتا ہے زہرا خدمت چھوڑ، یہ تیرے ہاتھ پہ لہو کیسا ہے؟ لہو کیسا ہے؟ بی بی رو کے کہتے یا علی جب دروازہ میرے اوپر گرا تھا میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ اور پڑھنا ہے، سیدوں 4 محرم ہے، ہر بندہ ایک جملہ اور سن لے نیاز حسین۔ جب یہ جملہ یاد کرے گا، نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے۔ جب رونا چاہو یہ جملہ میرا یاد کر لینا، تجھے نماز میں رونا آئے گا، تجھے بستر پہ رونا آئے گا، تجھے قبر میں رونا آئے گا۔ کہوں جملہ آزادارو، بیٹیوں برداشت کرو گی؟ 36 بدماش دروازے کو دھکا دیتے رہے، 36 بدماش دروازے کو دھکا دیتے رہے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی رہی، ایک حرامی اپنی جوتی کے ساتھ ٹھڈے مارتا رہا، دوسرا حرامی کہتا ہے زہرا دروازہ کھول دے ورنہ آگ لگا دوں گا۔ بی بی رو کے کہتی ہے حیا کر، تیرے رسول کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زہرا کے غم میں رونے والوں، اللہ تجھے کسی بیٹی کے غم میں نہ رلائے۔ جو ہائے کر کے رو رہے ہو، زہرا کسی دنیاوی غم میں تمہیں ہائے نہ کرنے دے۔ بی بی کہتی حیا کر، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ رونے والوں، مدینے والوں نے دروازے کو آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر گرا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ رو کے کہا اماں فضا علی کو بلا۔ فضا کہتی ہے بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے ظالم لے گئے ہیں۔ شیعہ یہ سننا تھا زہرا کو اپنا دکھ بھول گیا، جلدی کے ساتھ اٹھی، تبرکات والا صندوق کھولا، محمد کی عبا پہنی، محمد کی قبا پہنی، محمد کا امامہ سر پہ رکھا، محمد بن کے زہرا قبر محمد پہ آئی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کتابوں میں نے پڑھا ہے زہرا نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آگ کی شکل میں عذاب زمین کی طرف چلا، مدینے کے دروازے اور گھر اتنے اونچے ہو گئے، اونٹ نیچے سے گزر سکتا تھا۔ سلمان نے دیکھا عذاب آ گیا ہے، رو کے کہتا ہے زہرا بد دعا نہ کر، نانے کی امت برباد ہو جائے گی۔ بی بی رو کے کہتی ہے چاچا سلمان انصاف کر، انہوں نے میرا حق کھایا، میں نے برداشت کیا، انہوں نے میرا پسلیاں توڑی، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرے گھر کو آگ لگائی، میں نے صبر کیا، علی کے گلے میں رسی میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ دکھ میرے دکھ سے بھی زیادہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ